بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھانے والوں میں کچھ ایسے سفاک کردار تھے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور انہوں نے اہل بیت پر ایسے ایسے ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہی میں سے ایک سیاہ کار اور بدترین کردار شمر بن ذی الجوشن کا بھی ہے۔ شمر بن ذی الجوشن تابعین قبیلہ حوازن کے رؤسا میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا نام شمر اور اس کے باپ کا نام ذی الجوشن تھا۔ اس کے باپ کو ذی الجوشن اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے زرہ پہنی تھی، جو اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ اس کے باپ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی ماں کا شمار اس وقت کی بدنام عورتوں میں کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں شمر امام علی کے صحاب میں شامل تھا۔ شمر نے حضرت علی کی طرف سے جنگ صفین میں حصہ لیا اور امیر معاویہ کے منہ پر تلوار سے زخم کا نشان لگایا، لیکن بعد میں امام علی علیہ السلام اور آپ اہل بیت کے دشمنوں کے زمرے میں شامل ہوا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی پر جھوٹی گواہی دے کر انہیں گرفتار کروایا تھا۔ واقعہ کربلا میں اس شخص کا کردار بہت بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک سیاہ و سفید دھبے دار کتا دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گا۔ ناظرین، شمر کا جسم برس زدہ تھا، برس کے مرض میں مبتلا تھا اور اس کے جسم پر سیاہ اور سفید دھبے تھے۔ اس نے مسلم بن عقیل کی شہادت کے اسباب مہیا کیے۔ مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا، تو شمر ان افراد میں سے تھا جسے کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مسلم بن عقیل کے حامیوں کو توڑنے کا حکم ملا تھا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں فتنہ برپا کر رہا ہے، اور شمر نے ڈرا دھمکا کر عوام کو خوفزدہ کیا۔ شمر ہی کربلا میں امام حسین اور آپ کے صحاب کی شہادت کا سبب بنا۔ سن 61 ہجری محرم الحرام کی 9ویں تاریخ کی شام کو شمر 4000 افراد کا ایک لشکر اور عمر بن سعد کے لیے ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر کربلا پہنچا۔ خط میں عمر بن سعد کے لیے ابن زیاد کا یہ حکم تھا کہ یا تو امام حسین سے بیعت لے یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرے، اور شمر ہی اس وقت کا فوج کا امیر بن گیا۔ 10 محرم کو صبح کے وقت شمر نے ابن سعد کی فوج کی کمانڈ سنبھالی۔ جب اصحاب حسین میں سے عبداللہ بن عمر کلبی شہید ہوئے تو شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ ان کی زوجہ کو، جو اپنے خاوند کے سرہانے بیٹھی تھیں، نیزہ مار کر شہید کرے، اور اس غلام نے ایسا ہی کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے روز شمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ گویا میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ و سفید کتا میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ شمر نے ہی تیر اندازوں کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نشانہ بنائیں، اور سب نے اس کے حکم پر امام حسین پر حملہ کیا، اور سنان بن انس اور زرات بن شریک نے امام علی مقام کے جسم پر وار کیے۔ شمر نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور اپنے گھوڑے کے ذریعے آپ کے جسم مبارک کو پامال کیا۔ اس کے بعد شمر آپ کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا اور آپ کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کی شہادت اور خیمے کے لوٹے جانے اور جلائے جانے کے بعد شمر نے امام زین العابدین کو، جو کہ بیماری کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے اس کو باز رکھا۔ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے میدان کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دربار یزید تک پہنچانے والوں میں شمر ملعون سر فہرست تھا۔ ناظرین گرامی، 66 ہجری میں جب مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شمولیت اختیار کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت بہت سے اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی، اور یوں شمر کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا۔ مختار ثقفی نے کچھ افراد کو اپنے غلام ضربی کے ہمراہ شمر کے تعاقب میں روانہ کیا۔ شمر نے مختار ثقفی کے غلام ضربی کو قتل کر دیا اور وہاں سے آگے ایک گاؤں کی طرف بھاگ نکلا اور آگے کلتانیہ نامی گاؤں کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے اس نے خط مصعب بن زبیر کے لیے بھجوایا جو مختار ثقفی کے خلاف جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن اسی دوران مختار کے کچھ سپاہیوں نے شمر کو گھیر لیا، جبکہ شمر کے باقی دوسرے ساتھی بھاگ چکے تھے۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے شمر کو ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے مختار کے لیے کوفہ بھجوایا اور اس کا بدن کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ مختار ثقفی نے سجدہ شکر ادا کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمر کا سر نیزے پر اٹھا کے بازار کوفہ میں گھمایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔
اور پھر مختار ثقفی نے شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوایا۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔